محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرانے کا سبب اور اس کی وجہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سبب اور وجہ کو جاننے کے لیے آپ مکمل بیان کو ضرور سنیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ تمامی ناظرین کرام سے ایک بہت ہی آسان سا سوال پوچھا جائے گا، اور آپ کو اس سوال کا جواب میرے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور اس سوال کے کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرانے کا سبب بعض کتابوں کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ اس دوران زمین نے کہا، میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آبادیوں، دریاؤں، سمندروں، درختوں اور پہاڑوں کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ آسمان بولا، میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ شمس و قمر، افلاک و بروج، عرش و کرسی، ستارے اور جنت میرے اوپر ہیں۔ زمین نے کہا، میرے اوپر بیت اللہ شریف ہے، جس کی زیارت اور طواف انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور مومنین کرتے ہیں۔ آسمان نے جواب دیا، میرے اوپر بیت المعمور ہے، جس کا طواف نورانی مخلوق یعنی فرشتے کرتے ہیں، اور مجھ میں وہ جنت ہے جو انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور صالحین کی ارواح کا مسکن ہے۔ تو زمین نے جواب دیا کہ میرے اوپر سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، اور میرے اوپر ہی وہ اپنی شریعت نافذ کریں گے، اور دین اسلام جو پسندیدہ دین ہے اس کی تبلیغ کریں گے۔ تو آسمان عاجز آ کر خاموش ہو گیا، اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، تو پریشان حال لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے، میں زمین کو جواب دینے سے عاجز آ گیا ہوں۔ میں التماس کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے مجھے بھی شرف یاب کیا جائے، تاکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عاجزانہ دعا قبول فرمائی، اور 27 رجب کی رات کو حضرت جبرائیل امی کو حکم دیا کہ آج رات وہ تسبیحات پڑھنا بند کر دے، اور ملک الموت کو حکم دیا کہ وہ ارواح قبض کرنا چھوڑ دے۔ تو جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ، کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، لیکن تم فوراً اٹھو، 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لو، اور جنت سے ایک براق پکڑو، اور اس پر میرے محبوب کو سوار کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بندوبست کرو، اور حضور کی خدمت میں یہ بھی عرض کرو کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت جبرائیل امی نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ جنت میں 40,000 براق دیکھے، جو جنت کے باغوں میں چر رہے تھے، اور ان کی پیشانیوں پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی رقم تھا، اور جبرائیل نے وہاں ان میں سے ایک براق کو دیکھا جو سرنگوں تھا، زار قطار رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں تھا۔ تو جبرائیل نے اس سے پوچھا، اے براق، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے 40,000 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا تھا، تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اور مجھے آپ کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اس کے بعد نہ مجھے چارہ کی محتاجی رہی، میں اس وقت سے عشق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا، میں ابھی تجھے تیرے محبوب سے ملا دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل امی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، ان 40,000 براقوں میں سے ایک براق ایسا ہے جو عاجزی اور انکساری کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، میں اسی کو نوازتا ہوں، اس لیے میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میری بارگاہ تک پہنچانے کا اسی کو شرف حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتے ہی حضرت جبرائیل نے سنہری موتیوں سے مرصع لگام اس کے منہ میں دیا،
اور سنہری زین اس کے اوپر ڈالی اور اسے 70,000 فرشتوں کی معیت میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر یہیں سے آپ کے سفر معراج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر میں کل کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر میں ٹوٹل کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟